السلام علیکم. انجمن اسلام ولی محمد دوست محمد پیر محمد اردو پرائمری اسکول سیمی انگلش پیش کرتے ہیں جماعت چہارم. مضمون اردو زبان دانی. عنوان حمد، جس کے شاعر ہے قاضی محمد شکیل. پیشکش معلمہ نازیہ ذاکر شیخ. حمد یعنی جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس نظم کو حمد کہتے ہیں. نظم حمد کا خلاصہ. اس نظم میں شاعر فرماتے ہیں کہ باغ میں صبح سویرے تر و تازہ ہوا چلتی ہے، سرسبز و شاداب پھولوں کا نکھار اور لال لال پھولوں کا خوشی سے لہلہانا، جھومنا، خوش آواز پرندوں جیسے بلبلوں کا خوش ہو کر میٹھے سریلے گیت گانا، یہ صرف اور صرف خدا ہی کی بدولت ہے. سورج کا صبح میں طلوع ہونا یعنی نکلنا، ساتھ ہی اپنے سر پر رنگین کرنوں کا صحرا پہن کر سورج پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے، وہ صرف خدا کی بدولت ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ آسمان پر کالی کالی گھٹاؤں کا چھا جانا اور اس کے بعد آسمان سے زمین پر بارش کا برسنا اور باغ میں پیڑ پودوں کا بارش کی وجہ سے تر و تازگی کی تراویش چھڑکاؤ ہونا اور ان باغیچوں میں انسان کی باغبانی کا ہنر بھی خدا کی ہی قدرت اور مہربانی کے باعث ہے. پھول، پودے، چمن، کھیت، میدان، جھیل، چشمے، پہاڑ، حیوان، آگ، مٹی، ہوا، پانی، ہر طرف یہ فطرت کے سامان صرف اور صرف خدا کی حکمت، عظمت اور اوصاف کو ظاہر کرتے ہیں. آئیے اب ہم حمد کے الفاظ معنی سے متعارف ہوں گے. صبا کے معنی ہے صبح کی ہوا، صبا صبح کی ہوا. شادمانی، اس کے معنی ہے خوشی، شادمانی، خوشی. شیریں بیانی یعنی میٹھی باتیں کرنا، شیریں بیانی میٹھی باتیں کرنا. حکمرانی یعنی حکومت، حکمرانی، حکومت. یورش یعنی حملہ، یورش، حملہ. تراوش، چھڑکاؤ، تراوش کے معنی ہے چھڑکاؤ. چشمہ، زمین سے پانی کا بہہ نکلنا، چشمہ زمین سے پانی کا بہہ نکلنا. حیوان، جانور، حیوان کے معنی ہے جانور. بچوں آپ کو اب مشق حل کرنی ہے. سوال: نیچے دیے ہوئے الفاظ کا جملوں میں استعمال کیجیے. صبا، شادمانی، یورش، خوبصورت، حیوان. ان پانچوں الفاظ کا آپ نے جملہ بنانا ہے. امید ہے آپ کو نظم حمد کا خلاصہ، اس کے الفاظ معنی اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے. آپ کا اس ویڈیو کو غور سے دیکھنے اور دلچسپی سے سننے کے لیے بہت بہت شکریہ.